دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب مانی گئی ہے نا ان کے حالات زندگی پہ، عربی میں لکھی گئی، وہ یہ تذکرۃ الاولیاء ہے۔ عرب و عجم میں اس کو لوگ جانتے ہیں۔ فرید الدین عطار نے لکھی، 627 ہجری میں فوت ہوئے، عربی میں لکھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، شبیر بدس نے بھی چھاپا ہوا ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ آپ اس میں ذرا بایزید بستامی کا چیپٹر نکال لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج۔ جی ہم تو نبی الاسلام کے لیے معراج مانتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں میں بھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں کہ ان کا بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ آ جائیں تذکرۃ الاولیاء کی طرف۔ مرزا کی معلومات کتنی محدود ہیں۔ جب تذکرۃ الاولیاء کی بات کرتا تو کہتے ہیں تذکرۃ الاولیاء جو ہے نا یہ تصوف کی بڑی بنیادی کتاب ہے، اور یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی۔ حالانکہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے یہ اصل فارسی میں لکھی گئی ہے، اصل فارسی میں ہے، اور بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور جو اردو ترجمہ شبیر برادر سے چھپا ہے وہ کسی مجہول شخص کا ہے، بغیر نام کے وہ ترجمہ چھپا ہے، اور اس ترجمے میں بھی بہت ساری جگہ پہ خرابیاں اور بہت ساری جگہوں پہ عبارتیں اس نے حذف کی ہیں، بہت سارے مقامات پہ اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اصل کتاب جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور وہ جو اردو والا ترجمہ اس کو لے لے کے اور عبارت کے منہ میں لقمہ دے دے کے لوگوں کو صوفیہ سے اور اولیاء اللہ سے بدظن کرتا ہے مرزا۔ جہاں تک سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو تذکرۃ الاولیاء میں بات کی گئی ہے، بالخصوص جو عنوان ہائی لائٹ کرتا ہے مرزا، اس میں سے ایک عنوان کرتا ہے ہائی لائٹ جی بایزید بستامی کی معراج۔ اے لو جی دیکھو جی بایزید بستامی کی معراج، کہتا ہے جی ہم تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی ہے، اور یہ مانتے ہیں جی بایزید بستامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور فزیکلی مانتے ہیں، یہ لفظ اس نے کئی اپنے بیانات میں کہا ہے، فزیکلی مانتے کہ جسمانی طور پر ہوئی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ فزیکلی طور پر ہوئی ہے، اور نہ ہی ہماری کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے، نہ ہی تذکرۃ الاولیاء میں، بلکہ تذکرۃ الاولیاء میں جس کتاب کے جس ایڈیشن کے یہ حوالے دیتا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر یہ سارا معاملہ عطا فرمایا۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ کتاب ہے الفتاوی الحدیثیہ، امام ابن حجر مکی حتمی کی، اس کے صفحہ نمبر 200 پر امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ من زعم ذالک فہو کافر مراق الدم، ایسا بندہ کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو کہے کہ میں نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا جن صوفیہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے وہاں خواب میں اور سوئے ہوئے روحانی طور پر اللہ رب العزت جل شانہ کا دیدار اور اس کی زیارت کرنے کا ذکر ہے، اور یہاں دجل سے کام لیتے ہوئے کیا بنا دیا۔ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی روحانی معراج کا منامی، یعنی خواب میں اپنی روح کو انہوں نے جب بلند ہوتے دیکھا، وہ صرف تذکرۃ الاولیاء میں نہیں ہے بلکہ محدثین کی کتابوں میں ہے۔ مثلا یہ کتاب ہے امام ابن الجوزی کی صفۃ الصفوہ۔ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفۃ الصفوہ میں جہاں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا تو صفحہ نمبر 756 پہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ اور اگلی جگہ پہ لکھتے ہیں اورجا قلبی الی السماء، میرے دل کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ اور متعدد یہ چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا یہ جو معاملہ تھا معراج کا، وہ روحانی طور پر اور سوئے ہوئے حالت میں تھا، جاگتے ہوئے اور فزیکل طور پر نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں بھی اس کو ذکر کیا، جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں، اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر میں بھی اس کو بیان کیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے خواب میں روحانی طور پر اپنے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اور یقیناً خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ درجنوں اولیاء اللہ، صوفیہ، تابعین، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کتابوں میں موجود ہے۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम इब्न बिल आसिम अपनी किताब किताबुस सुन्ना रिवायत नंबर 488 लेके आए। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बेहतर बंदे का ख्वाब यह है कि बंदा ख्वाब में अपने रब को देखे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, या अपने ईमान पर फौत होने वाले वालिदैन की ख्वाब में ज़ियारत करे। ये सबसे बेहतरीन ख्वाब है। सबसे बेहतर क्या है कि अल्लाह की ज़ियारत करे ख्वाब में। इमाम इब्न बिल आसिम किताबुस सुन्ना रिवायत नंबर 488 लेके है। और इसके अलावा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम इब्न अबी याला अपनी किताब मुस्नद अबी याला में रिवायत लेके है। रिवायत का नंबर है 6761। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। इसके अलावा इमाम रकबा बिन मस्कला ताबी वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। ये किताब अल मोजमुल औस इमाम तबरानी की जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 331 पर, और यही वाक़या जो है वो इमाम इब्न हिब्बान अपनी किताब किताबुस सिक़ात में लेके है। इमाम रकबा बिन मस्कला ताबी कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ना वो बयान इमाम दारमी ने, इमाम दारमी अल-मुतवफ़ा 255 हिजरी अपनी किताब सुनन दारमी में लेके आए। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं रकम नंबर 2150, मर्रा रब्बहु फिल मनाम दाखिल जन्ना, जिसने ख्वाब में रब्बुल इज़्ज़त को देखा वो जन्नत में दाखिल होगा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द 12 सफ़र नंबर 479 पे लिखते हैं जव्वज़ अहलुत ताबीर रुयत अल बारी अज़्ज़ा व जल्ल फिल मनाम मुतलकन, तमाम अहले ताबीर ने मुतलकन ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने को जायज़ करार दिया। इमाम नववी रहमतुल्लाह शारे सही मुस्लिम वो लिखते हैं कि इत्तफ़क़ल उलमाउ अला जवाज़ रुयतिल्लाहि ताला फिल मनाम व सिहतिहा, तमाम उलमा इसके जवाज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू को बंदा देख सकता है। बल्कि इब्न तैमिया अपनी किताब बयानो तलबीसिल जामिया सफ़ा 73 और 74 पे लिखता है कि मा ज़ाल सालिहून वग़ैरहुम यरौन रब्बहुम फिल मनाम, हमेशा से सालिहीन ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखते हैं। व युखातिबुहुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख्वाब में कलाम भी करते हैं। वमा अज़ुन्नु आकिलन युनकिरु ज़ालिका, इब्न तैमिया लिखता है कि मैं किसी अक्लमंद को गुमान नहीं करता कि वो इस बात का इनकार करे। फ़इन्ना वजूद हाज़ा मिम्मा ला युमकिनु रफ़अहु इधर रुअया तक़अ लिल इंसान बगैर इख्तियारिही, क्योंकि ख्वाब इंसान के इख्तियार से वाक़ नहीं होता बल्कि ख्वाब इंसान के इख्तियार के बगैर वाक़ होता है। लिहाजा ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना ये नामुमकिन नहीं है। ख्वाब में बंदा अल्लाह ताला को देख सकता है। इमाम औज़ाई सही बुखारी और सही मुस्लिम की सैकड़ों अहादीस के रावी हैं। इमाम अबू नईम अस्फ़हानी हिलियतुल औलिया में इनको का वाक़या जिक्र करते हैं जिल्द 6 सफ़र नंबर 183 पर रकम 8130 और 8131। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। इसके अलावा तारीख़ दमिश्क में भी ये बात मौजूद है। और इमाम सुरैज बिन यूनुस जो कि बुखारी और मुस्लिम दोनों के उस्ताद भी हैं और बुखारी मुस्लिम के रावी भी हैं, तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 656 में मौजूद है कि सुरैज बिन यूनुस कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। तो इस तरह दर्जनों आइमा मुहद्दिसीन में से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या इमाम ज़हाबी ने सीर उल-आम नुबला में जिक्र किया कि वो फरमाते कि मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। तो ये सारे वाक़यात बताते हैं कि आइमा मुहद्दिसीन उलमा सहाबा ताबईन ने भी ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू की ज़ियारत की है। लिहाजा ये कोई नामुमकिन और इस तरह की गुस्ताखी वाली बात नहीं है। बाकी रह गया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ के हवाले से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना सरकार की खुसूसियत है। तो यकीनन हुजूर की खुसूसियत है आंखों से देखना, फिजिकली तौर पर जागते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना। ये सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हासिल है, किसी और को हासिल नहीं। हुजूर की जो खुसूसियत है वो है आंखों से बेदारी की हालत
حالت میں دیکھنا یہ سرکار کی خصوصیت ہے. خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو بھی حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے خلت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور کلام جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا دیدار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور رؤیت جب تائے مدورہ کے ساتھ آتی ہے تو اس سے مراد رؤیت بالابصار ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، یعنی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو دیکھنا. یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور یہ روایت جو ہے وہ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم لے کے ہے، پہلی جلد صفحہ 163، روایت کا نمبر ہے 216. امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور اس کی تلخیص میں امام ذہبی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا. السنن الکبریٰ للنسائی 11539 نمبر حدیث ہے. موجم الاوس جلد 6 صفحہ 459 اور روایت کا نمبر ہے 9396. اور امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ رقم نمبر 199 البانی نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا. ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. لہذا یہ حدیث صحیح. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دیدار اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. تو جو حضور کی خصوصیت ہے وہ ہے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا. خواب میں یا روحانی طور پہ کسی کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروا دے تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو، سرکار کے غلاموں کو بھی حاصل ہے. لہذا مرزا یہ اس چیز کا سہارا لے کے یہاں جھوٹ بولتا ہے اور خیانت اور دجل سے کام لیتا ہے. کہتا ہے فزیکلی طور پر دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ کشف المحجوب میں بھی روحانی طور پر اور منامی طور پر اللہ کا دیدار کرنے کا ذکر ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی روحانی اور منامی طور پر ذکر ہے. اور امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں بھی خواب میں دیکھنے کا ذکر کیا ہے اور علامہ شاطبی نے الاعتصام میں بھی خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے.